روزہ نہ رکھنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے، روزہ تو ہم جانتے ہیں ایک فریضہ ہے، اور جو بھی انسان بالغ ہو، عاقل ہو، مطلب عقل والا ہو، بالغ بھی ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ جی لیکن اگر کوئی یہ فریضے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابن حبان کی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی روایت آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، میں سویا ہوا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اور مجھے ایک مشکل چڑھائی پر والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور دو آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کو مشکل ایک پہاڑی کے پاس لے گئے اور کہا چڑھو اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، ٹھیک؟ تو وہ انہوں نے جو کہا، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، تو انہوں نے اٹھا کر مجھے لے گئے، اوپر چڑھا دیا، جہاں میں نے شدید چیخو پکار سنی، بہت چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کون لوگ ہیں جو اتنا چیخ رہے ہو، چلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ تو آپ کو جہنم کی سیر کروائے گی، بتائے گا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پکار کی آوازیں سنی، پوچھا گیا کس کی، تو کہا جہنمیوں کی۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا، اور جن کے منہ چیر دیے گئے تھے، اور جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ چیر دیے گئے تھے، جبڑے جو ہے چیر دیے گئے تھے، چیر دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ یہاں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جلدی افطار کر لے، اس کا یہ حال ہے، تو جو شخص روزہ چھوڑ دے اس کا کیا حال ہو۔ روزہ خوروں کا بڑا عبرتناک انجام ہے۔ جو شخص بلا شرعی عذر کے روزے چھوڑتا ہے، شرعی عذر یہ ہے کہ یا تو مسافر ہو یا تو بیمار ہو، عورت ہو تو حیض یا نفاس کا مسئلہ ہو تو چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے انسان کے پاس۔ لیکن ہم نے دیکھا ہٹے کٹے ہونے کے بعد بھی لوگ صرف کمزوری کے ڈر سے، مشکلات آنے کے ڈر سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ بس جن کو جان پہ آتا ہے وہ کہتے ہیں روزہ دل کا روزہ ہونا چاہیے، انسان کی نیت ہو کافی ہے، روزہ دل کا روزہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر دل کا روزہ ہونا چاہیے تو کھانا بھی دل کا کھانا چاہیے، کھانا تو اوریجنل کھاتے ہیں لیکن روزہ دل کا رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیے آپ، پردے کا بولیے تو کہتے ہیں دل کا پردہ، لیکن دنیا کے اندر ساری چیزیں اوریجنل رہتی ہیں، دل کا مال نہیں حاصل کرتے ہیں، دل کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، دل کا پردہ کیسے ہوگا؟ پردہ فزیکل ہے عورت کے لیے، تو روزہ ہے، تو بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک وعید ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں الٹا سر نیچے پیر اوپر ٹنگایا گیا، اور ان کے یہ جبڑے چیر دیے گئے جس میں سے خون ٹپکا۔ اولاً ایک انسان اگر الٹا لٹک جائے تو خون کا بہاؤ ویسے ہی نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن، بلڈ فلو نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس پر کاٹ دیے جانے سے کس رفتار سے خون باہر آتا ہوں اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ جب خون نکلتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ خون جب رفتار سے کسی جگہ سے بہتا ہے تو انسان کی نسیں کھنچتی اور بہت اذیت، مطلب بہت دردناک موت ہوتی ہے۔ ایک تو جہنم کی سزا، اس پر الٹے لٹکنے کا عذاب، اس پر خون کے بہنے کا عذاب، یہ بہت سخت وعید ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی انسان بنا شرعی عذر کے روزہ نہ، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں اپنے لڑکوں کو روزہ رکھا تھا، لیکن لڑکیوں کے تعلق سے بولتے نہیں بڑی نرم و نازک ہے، نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ لڑکیاں بڑی ہو جاتی، بالغ ہو جاتی، شادی ہو جاتی، روزہ نہیں رکھ پاتی، پھر شادی ہو گئی تو حمل ہے، اب روزہ چھوٹ گیا، پھر رضاعت ہے، روزہ چھوٹ گیا، بچہ پیدا ہوا، روزہ چھوٹ گیا، پوری زندگی بغیر روزے گزارتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے لڑکوں کو بڑا پیمپرڈ چائلڈ بنا دیتے ہیں، ان نیسسری، بلا وجہ کے اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، نہیں روزہ رکھنے سے نقصان ہو۔ مجھے یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے ہماری باڈی کے بارے میں، یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کچھ بھی ہمارے جسم کے بارے میں، وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا۔ جی وہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، تو ہم کون ہوتے سوچنے والے نہیں اس سے یہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے کہ ہم اپنی عقلوں کو لاتے شریعت کے۔ دیکھیے بیماری ہے ایک الگ بات، شرعی عذر نہیں بیمار ہو جائیں گا، کمزوری پیدا ہو جائیں گی، 10 سال کا ہو گیا انسان، بالغ ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کو روزے نہیں رکھائے جاتے، نہیں ہم بچوں کو روزے رکھائیں گے،
12th کے بعد 12th کے بعد مطلب 17-18 سال، تو یہ 8 سال کے روزے کون رکھیں گا؟ اس کا کفارہ کون ادا کریں گا؟ اس کی سزا کون بھگتیں گا؟ والدین پہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو عادی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے نہ چلے تو مارو، چونکہ 10 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نماز اس پر فرض اور واجب ہے، اور تبھی سے روزہ بھی اس سے فرض اور واجب ہے۔ جی تو روزے کی عمر بھی وہی ہے جو نماز کی عمر ہے۔ بالکل اب 10 سال کے بچے کو اب نہیں ابھی تو بہت کمزور ہے، 10 سال کا بچہ سمجھ لیجیے آپ، ایک طرح سے دیکھا جائے تو 6 7 8 یا 7 جی نہیں بہت کمزور ہے، چھوٹا ہے، کمزور پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے، بڑا ہوتے جا رہا ہے، بڑا ہوتے جا رہا ہے، حالت یہ ہے کہ 20-25 سال کا اب روزہ ہی نہیں رکھتا۔ ایک دوسرا، بچیوں کو روزہ نہیں رکھاتے کمزوری کے ڈر سے، بہت خطرناک بات ہے۔ بچوں کو عبادت کی عادت ڈالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں، اگر یہ نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یوں ہی روزہ نہیں رکھتے، چینج کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے، نہیں کالج ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بہت زیادہ تھک جاتا ہوں بول کے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ مختلف بہانے روزے نہیں رکھنے کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حرام کاریوں کے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہاں؟ کچھ بھی چیزیں کھانے کی عادت ڈال لی، لت لگا لی، نتیجتاً یہ کھائے بغیر زندگی گزر رہی نہیں، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، روزہ بنا شرعی عذر کے چھوڑنے کا نتیجہ جہنم میں الٹا لٹکیں گا، منہ جبڑے چیرے جائیں گے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے وہ تکلیف۔ پھر جب وہ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر روزہ کیوں چھوڑتے ہیں ہم؟ اس لیے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، طے کر لیجیے بچوں کو ہم روزہ رکھائیں، ہم بڑے خود روزہ رکھیں، بنا شرعی عذر کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ورنہ پھر اس انجام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ جو لوگ دھکے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی ایشوز پر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بہت کامنلی میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ روزہ آسانی سے چھوڑ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا اور بڑے ہوں گے، بچے تو رکھیں گے اور تھوڑے دن بعد شروع کریں گے، 20-20 سال عمر گزر گئی، لڑکیوں کو رکھا ہی نہیں گیا، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، اب عادت نہیں ہوتی، کیوں؟ اتنے سال رکھنے کے بعد چکر آ کے گر جا رہے، کیوں؟ عادت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچوں میں بڑی صلاحیت رکھی، اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے تھے، صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کے بچے روزے سے تھے، عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھاتے تھے صحابہ بچوں کو۔ الحمد 10 سال کا بچہ جب ہوگا تو کیا 10ویں سال اچانک پورے روزے رکھ سکیں گا وہ 30 دن کے؟ پریکٹس اس کی سمجھو 5-6 سال کا ہے تو تب 2-4-5 7 سال کا ہے تو 8-9-10 9 سال کا ہے تو 10-15 روزے، تو جب جا کے جب وہ 10 سال کا ہوگا تو پورے روزے رکھ پائیں گا 30 روزے۔ اچانک تو 30 روزے کوئی بھی انسان کے لیے مشکل ہوں گا اچانک رکھنا، تو صحابہ اپنے بچوں کو پہلے سے پریپریشن کرواتے تاکہ وہ روزے رکھیں، تاکہ وہ روزے کی عادی بن جائیں، تاکہ ان کو روزے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیے، بچے بڑے ہو گئے، بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے، 10-20 سال کے ہو گئے، روزوں کی عادت نہیں ڈالتے، اور وجہ کیا ہے؟ نہیں بہت کمزور ہے۔ آپ کیوں طے کر رہے ہیں کیا طبی طور سے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کمزور ہے؟ نہیں تو پھر آپ کون ہوتے کہنے؟ لہٰذا ہم بنا شرعی عذر کے روزے کو بالکل نہ چھوڑیں، نہ کوئی عادت ہم کو روزے سے دور کرے، نہ کوئی ہمارا خام و خواہ کی اننیسیسری جس کو کہیں گے احتیاط ہمیں روزے سے روکے، نہ ہم اپنے بچیوں کو روزے سے کبھی روکیں، بلکہ روزے کا عادی بنائیں، یہ عبادت کا بچوں کو بچپن سے عادی بنائیں تاکہ وہ ڈٹ کر اللہ کی عبادت پھر رمضان جیسے مہینے میں کرے، اور ایسا نہ ہو کہ اتنے پیمپر چائلڈ بن جائے، اتنا سنبھال کے ہاتھ کا چھالا بنا دے بچوں کو کہ بیچارہ پھر زندگی بھر آپ کی تربیت نہ دینے کی وجہ سے اللہ کی ایک فرض کردہ عبادت نہ کرے۔ لہٰذا جی بڑا اہم ہے کہ ہم اس کے لیے بچوں کو تیار کریں، اور کوئی بھی انسان بنا شرعی عذر کے ایک بھی روزہ نہ چھوڑے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔